ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم چاروں ائمہ کو حق مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو حق مانتے ہوئے ان کی اقتدا کرتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور چاروں سلاسل طریقت کو حق مانتے ہیں، کسی ایک چشتی قادری نقشبندی سہروردی کسی ایک مصلح کے رہنمائی میں رہتے ہوئے اپنی باطنی اصلاح کرنا واجب سمجھتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، خلفائے راشدین، دیگر اصحاب و اہل بیت، ازواج مطہرات سب کو معیار حق مانتے ہیں، ان تمام کے قول فعل کو دلیل اور حجت مانتے ہیں۔ انہوں نے پھر بات کہا کہ مجھے کرنی ہی پڑے گی، اصحاب و اہل بیت کے قول فعل کو ہم دلیل اور حجت مانتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا خاصہ ہے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی، حدیث پڑھی، یہ اس سے جو نتیجہ نکلا وہ اس جملے میں بند کر رہا ہوں کہ اصحاب و اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کا قول فعل ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ کس نے کہا؟ نبی کے فرمان نے کہا، جو پہلے میں ثابت کر چکا، دلائل دے چکا۔ اب اگر کوئی اٹھ کر یہ کہے 20 رکعت تراویح نہیں مانتا، یہ بدعت عمری ہے، میں کہتا ہوں یہ تجھے مبارک ہو، ایسی گستاخانہ زبان یوں منسوب نہ کرو، ایسی بات نہ کرو۔ اب بکر صدیق کا جو کام ہے، ان کا جو فعل ہے، قول ہے، وہ ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پیغمبر کا فرمان ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ اگر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ جمعہ کی دوسری اذان نہیں مانتا، یہ بدعت عثمانی ہے، میں کہتا نہ کر۔ ٹھیلے والا اٹھ کر کبھی ان چیزوں کو نہیں پرکھ سکتا، ریڑھی والا کبھی ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ علماء اور فقہاء کی بات ہے، یہ مومنین کی بات ہے۔ وہی سمجھے گا جس کے پاس تعلیم بھی ہوگی اور طریقت بھی ہوگی، نور نبوت بھی ہوگا، تعلیم نبوت بھی ہوگی۔ جب پیغمبر نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ آپ کے لیے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، تو پھر یہ ابوبکر صدیق نے جو کام کیا وہ سنت ہے نا، معیار حق ہوا نا، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا۔ پھر عثمان غنی نے جمعہ کی دوسری اذان جاری کی، وہ معیار حق ہے نا، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا نا، اس لیے کہ اسی حدیث کا اگلا جملہ پڑھو نا، پیغمبر نے یہاں پر فرمایا تمسکوا بہا۔ مولوی صاحب تو جو کرنا، یہاں پر پیغمبر کو فرما رہے، پیچھے فرمایا تھا سنتی ایک، سنت خلفاء الراشدین المہدیین دو، یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمسکوا بہما، کہ ان میری سنت اور اصحاب کی سنت کو لازم سمجھنا، یہاں پر تمسکوا بہا۔ اے مولانا عبدالعزیز آپ تو ساتھ دے دو، واحد کی ضمیر لائی ہے، واحد کی ضمیر لائی اس لیے یہ فصاحت کا تقاضا تھا۔ پیغمبر سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جس طرح میری سنت پر عمل کرنا یہ معیار حق ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا معیار حق ہے۔ پھر آگے آ کر کے پھر ایک اور اس نے بات کہہ دی، میں ماں نہیں مانتا، کالے نے پہلے کیا کہتا ہے، میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے یہ مائیں ہیں مومنین کی، نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے نا، قرآن کہتا ہے، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ کیا کہتا ہے کہ میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا تم مان بھی نہیں سکتا، قرآن نے ان کو ماں بنانے کے لیے معیار جو مقرر کیا ہے، تیرے اندر ساری زندگی آ ہی نہیں سکتا، تو منافق ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ مائیں مومنین کی، منافقین کی نہیں، تیری ماں کیسے ہوتی؟